السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہم فی الحال سورہ انبیاء کی تفسیر میں ہیں، جو کہ 17ویں پارے کی ایک سورہ ہے۔ اب تک 82 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کی جا چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج کا درس شروع ہوگا سورہ انبیاء آیت نمبر 83 سے۔ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 84، تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی، اور ہم نے ان کے بال بچے انہیں دے دیے، اور اپنی جانب سے رحم کرتے ہوئے انہی جیسے اور دیے، اور تاکہ یہ چیز ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہے۔ انبیاء صالحین میں سے حضرت ایوب علیہ السلام بھی تھے۔ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا تھا۔ یہ اللہ کے بڑے ہی شاکر و صابر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت اور اولاد و جہ سے نوازا تھا، اس لیے یہ اپنے رب کا خوب شکر ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ جاہ و اولاد اور مال و دولت بھی ان سے جاتی رہی، تو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے، اور دل میں شکوہ شکایت یا زبان پر شکوہ شکایت اور جزع و فضا کو جگہ نہیں دی۔ جب ان کی تکلیف حد سے بڑھنے لگی اور اس حال میں 18 سال کا زمانہ گزر گیا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ان کی بیماری جاتی رہی، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت اور اولاد و جہ سے نوازا۔ اسی کا بیان ہے ان دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 83 اور 84 میں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور یہ کہ اسماء حسنی اور صفات علیٰ کے واسطے سے اللہ کے حضور دعا اور گریہ وزاری سے مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور دنیا کی مصیبت و تکلیف اس بات کی دلیل نہیں
کہ بندہ اپنے رب کی نگاہ میں ذلیل ہے، بدبخت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پہلے سے کئی گنا زیادہ نوازتا ہے۔ آیت نمبر 85 اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سبھی صبر کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 86 اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا اور یہ سبھی نیک لوگ تھے۔ ان دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام یہ تینوں بھی انبیاء کرام میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا ذکر اس سے پہلے سورہ مریم میں آ چکا ہے۔ ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے۔ ابن جریر نے ان کے بارے میں توقف اختیار کیا ہے، یعنی سکوت اور خاموشی اختیار کی ہے، لیکن آیت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل بھی نبی تھے، اس لیے کہ ان کا ذکر انبیاء کے ضمن میں آیا ہے۔ یہاں انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے، اور یہاں اس آیت میں بھی اسماعیل اور ادریس کے ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے، یہ دونوں نبی تھے، لہٰذا آیت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل بھی نبی تھے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال ان تینوں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والا بتایا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی پر یہ صبر کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اور قضاء و قدر کے مطابق زندگی میں انہیں جو تکلیف اور مصیبت لاحق ہوتی تھی اس پر بھی صبر کرتے تھے۔ تینوں کو اللہ نے منصب نبوت پر فائز کیا تھا، اس لیے کہ وہ صلاح و تقوی میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 87 اور ذُنُّون یعنی مچھلی والے جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے تو سمجھے کہ ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے، پس انہوں نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمام عیوب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ آیت نمبر 88 تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ ذُنُّون کا ذکر ہے۔ ذُنُّون سے مراد یونس علیہ السلام ہیں۔ ان کو ذُنُّون کیوں کہا جاتا ہے؟ نون اصل میں مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے نگل لیا تھا، ایک مچھلی ان کو اللہ کے حکم سے نگل گئی تھی، اس لیے اللہ نے اس لقب کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، ذُنُّون مچھلی والے۔ انہیں موصل کے علاقے جو عراق میں ہیں، نینوا ایک جگہ کا نام، ایک شہر کا نام تھا اس وقت، نینوا، وہاں والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو توحید باری تعالی، عدل و انصاف اور اخلاق حسنہ کی دعوت دیں، لیکن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ دن بدن ان کی شر انگیزی بڑھتی گئی، یعنی ان کی سرکشی روز بروز بڑھتی گئی۔ آخر کار ان کے کفر اور سرکشی سے تنگ آ کر
انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دھمکی دی کہ ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر یونس علیہ السلام خود وہاں سے نکل کر بیت المقدس آ گئے، ملک شام، اور کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے یافا کی طرف روانہ ہو گئے اور کہیں جا رہی ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیز آندھی چلنے لگی اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو گیا، تو لوگوں نے کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد بھی خطرہ نہ ٹلا تو انہوں نے سوچا کہ کشتی میں ضرور کوئی ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے یہ خطرہ لاحق ہے، چنانچہ قرآن اندازی کی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا۔ اس لیے لوگوں نے انہیں سمندر میں کودنے کو کہا، سمندر میں انہیں پھینک دیا، تو طوفان رک گیا، آندھی رک گئی اور خطرہ ٹل گیا۔ ادھر اللہ نے ایک مچھلی کو بھیجا جس نے انہیں نگل لیا۔ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر وہیں سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور مچھلی نے ساحل سمندر پر آ کر اپنے پیٹ سے انہیں باہر کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا تھی۔ حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے رب سے کسی حاجت کے لیے یہ دعا کرے گا تو قبول کی جائے گی۔ یہاں جو کہا کہ تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا، تاریکیوں یعنی اندھیروں سے مراد رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی، 3 اندھیرے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی قوم کے کفر و سرکشی کی وجہ سے تھی، لیکن ان سے بھول یہ ہو گئی کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر بستی سے چلے گئے، نکل گئے۔ اس لیے جب دعا کی تو اپنے آپ کو خود ہی ظالم کہا، یعنی خود ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اعتراف کیا، اور اللہ کے نیک بندوں کی یہی پہچان ہوتی ہے، اپنی خطا کا اعتراف کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کے نینوا سے چلے جانے کے بعد جب ان کی قوم کو عذاب کا یقین ہو گیا تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، یعنی قوم کے لوگ بھی بعد میں ایمان لے آئے جب انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آئے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی نکل گئے ہیں تو انہیں احساس ہو گیا کہ نبی نکل گئے ہیں، اب جو ہے نا عذاب آ کر ہی رہے گا، نبی جب تک تھے عذاب نہیں آ رہا تھا۔ تو جب انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو اٹھا لیا۔ اس کی تفصیل سورہ یونس آیت نمبر 98 میں گزر چکی ہے۔ اگلی آیت 89 اور زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ دے اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔ آیت نمبر 90 تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد جننے کے قابل بنا دیا۔ بے شک یہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور ہمیں امید و بیم کی حالت میں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے۔ ان دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ جن انبیاء کرام کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں، ان میں زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے بڑھاپے میں اپنے رب سے دعا کی کہ وہ انہیں ایک بیٹا عطا کرے جو ان کے بعد دعوت اللہ کا
کام سنبھالے۔ انہوں نے اپنی دعا میں کہا کہ میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، ایک لڑکا عطا کر جو نبوت اور علم و حکمت میں میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور تو سب سے اچھا وارث اور سب سے زیادہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کی بیوی کو لڑکا پیدا کرنے کے قابل بنا دیا، جن کے بطن سے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آیت نمبر 90 کے آخر میں انبیاء کرام کا فرداً ذکر کرنے کے بعد ان تمام کی مجموعی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرات یعنی تمام کے تمام انبیاء کرام جن کا ذکر ہوا بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے، یعنی بھلائی کے کاموں میں پیش رہتے تھے، اور امید اور خوف دونوں حالتوں میں اپنے رب کو پکارتے تھے، اور ہر حال میں اللہ کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ تینوں صفات زکریا، ان کی بیوی اور ان کے بیٹا یحییٰ کی بیان کی گئی ہے۔ بہرحال یہ تینوں بھی مراد ہو سکتے ہیں اور تمام انبیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ صفات تمام انبیاء میں پائی جاتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے جن کا بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرنا، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا، آگے رہنا، خوف اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اللہ کو پکارنا، اور اس کے سامنے عاجزی اور خشوع اور خضوع کا اظہار کرنا۔ یہ سب آداب ہیں دعا کرنے کے، جن کی موجودگی میں دعا کی قبولیت کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 91، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دیا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اس آیت میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مریم علیہ السلام اگرچہ نبی نہیں تھیں، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں اور دونوں کے قصے میں اللہ کے عجائب قدرت کی عظیم نشانیاں پائی جاتی تھیں، اس لیے یہاں ان کا ذکر مناسب رہا۔ مریم علیہ السلام نے کبھی حرام نہیں کیا، بلکہ حلال سے بھی اپنی شرمگاہ کو بچائے رکھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کلی طور پر فارغ کر لیا تھا، اس لیے بلوغت کے بعد کبھی شادی کا خیال بھی ان کے دل و دماغ میں نہیں گزرا۔ اللہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہا تو جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں یا دامن میں پھونک مارا، اور اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں وجود میں آ گئے۔ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے حالات اور واقعات میں دنیا والوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں سردی کا پھل گرمی میں اور گرمی کا پھل سردی میں اللہ کے حکم سے آتا تھا، بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت اور مریم علیہ السلام کی کرامت اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کھجور کے خشک درخت میں پھل آ گیا اور مریم کے قدموں کے نیچے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے عجائب ہیں، اس کی قدرت کے عجائب ہیں۔ یہ وہ کرامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جاری کی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات کی، گود ہی میں تھے اور لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیا، اور نبی ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا اور گنجے اور برس والی بیماری کو دور کر دی۔ یعنی یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، ان کے ذریعے سے۔ یہ معجزہ ہے جو صرف نبی اور رسول کے لیے خاص ہوتا ہے۔ غیر نبی غیر رسول سے اس طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں جاری ہوتا ہے، حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے نشانیاں ہیں ان دونوں کے واقعات میں تمام لوگوں کے لیے۔ 92، بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک امت ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں، بس تم لوگ صرف میری عبادت کرو۔ 93، اور لوگ آپس میں دین کے اعتبار سے ٹولیوں میں بٹ گئے، یعنی اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی، اور سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ 92 اور 93، یہاں امت سے مراد دین اور ملت ہے۔ یہ جو کہا کہ بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اس سے مراد دین اور ملت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ گزشتہ آیتوں میں جن انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، ان کا اور ان کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و رسول گزرے ہیں، سبھوں کا عقیدہ اور دین ایک ہی تھا۔ سبھی دین توحید پر قائم تھے، سب کا دین دین اسلام تھا، دین توحید تھا، اور سب اسی کی دعوت دینے والے تھے۔ ہر نبی اور رسول نے اپنے زمانے کے لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی، شرک سے ڈرایا، ایمان کی طرف بلایا، کفر سے خبردار کیا، اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات اور کل مخلوقات کا رب ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ لیکن انبیاء کرام کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں مرور زمانہ کے ساتھ اصل دین توحید سے برگشتہ ہوتی چلی گئیں، دور ہوتی چلی گئیں، اور مختلف فرقوں اور جماعتوں میں بٹتی گئیں۔ کسی نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، کسی نے نصرانی، اور کوئی بت پرست ہو گیا، اور اس طرح سے لوگ دین کے نام پر ٹولیوں میں بٹ گئے، اور اصل دین اسلام کا نام ان کے ذہنوں سے محو ہو گیا، مٹ گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فرقہ بندیاں خود مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہیں، اور مسلمان بھی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور کتاب و سنت کی بنیاد پر امت میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ آیت نمبر 93 میں اس کے آخر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان سب گروہوں کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور ان سب کا فیصلہ وہیں ہوگا۔ آیت نمبر 94، تو جو کوئی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، اس کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، اور ہم اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ حالت ایمان میں نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ ان کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بندوں کے تمام اعمال کو لکھ رہا ہے، اور ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ آیت نمبر 95، اور جب بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں
اس کے دوبارہ وجود میں آنے کو ہم حرام کر دیتے ہیں، یعنی جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کے دوبارہ وجود میں آنے کو ہم حرام کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مومنین صالحین کے مقابلے میں جو لوگ کافر اور مشرک ہو گئے اور ان کے کفر و شرک کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں ہلاک کر دے گا، تو قیامت کے دن ضرور اپنے رب کے حضور جزا اور سزا کے لیے لائے جائیں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر حرام کر دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے دنیا میں ہلاک کر دیا تو ان کا قصہ اب تمام ہو گیا، نہیں، بلکہ دوبارہ قیامت کے دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ ایک مطلب یہ اس آیت کا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ہلاک کر دی جاتی ہے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی نہیں دی جاتی ہے، دنیا میں اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ دنیا میں وجود میں ان قوموں کو نہیں لایا جاتا ہے۔ تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس قوم کے بارے میں دنیاوی یا اخروی عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ توبہ کر کے ایمان اور عمل صالح کی زندگی ہرگز اختیار نہیں کرتی ہے۔ یعنی جس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس قوم کا مقدر ہلاکت ہے، تو پھر اس قوم کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ تین مفہوم بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 95 کا۔ آیت نمبر 96، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی میں اترنے لگیں گے۔ آیت نمبر 97، اور اللہ کے وعدہ برحق یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا اور اس وقت اہل کفر کی نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور کہیں گے کہ اے ہماری خرابی، ہم تو اس دن سے بالکل ہی غافل تھے، بلکہ ہم تو اپنے حق میں ہی ظالم تھے۔ ان دونوں آیتوں میں جس قیامت کے بارے میں اوپر کہا گیا ہے کہ اس دن تمام لوگ اللہ کے پاس ضرور لوٹ کر جائیں گے، اس کے قریب ہونے کی علامت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جو رکاوٹ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے کھڑی کی تھی دیوار کی شکل میں، وہ ہٹا دی جائے گی اور یاجوج اور ماجوج زمین میں تیزی کے ساتھ پھیل جائیں گے۔ دیوار گر جائے گی اور وہاں سے وہ نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور جدھر سے گزریں گے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اس وقت قیامت بالکل قریب ہوگی جس کا وعدہ برحق اللہ نے بندوں سے کر رکھا ہے، اور اہل کفر جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تمہارے خوف و ہراس کے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، ہم تو اس دن سے بالکل ہی غافل تھے، ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، ہم نے تو اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا کہ آج یہ سیاہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، لیکن اس وقت کا افسوس اور اس دن کی توبہ ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آیت نمبر 98، بے شک تم لوگ اور تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جہنم کے ایندھن بنو گے، اس میں داخل ہوگے۔ آیت نمبر 99، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہیں ہوتے اور وہ تمام کے تمام اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آیت نمبر 100، وہ لوگ اس میں ایک چیخ ماریں گے اور اس میں کچھ بھی نہیں سن پائیں گے۔ ان تینوں آیتوں میں کیا ہے؟ مشرکین مکہ کو بالخصوص اور تمام مشرکین عالم کو بالعموم
خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سبھی اس جہنم کا ایندھن بنو گے اور اس میں ضرور داخل کیے جاؤ گے، اور اس وقت تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اگر یہ بت، یہ جھوٹے معبود تمہارے حقیقی معبود ہوتے تو تمہارے ساتھ جہنم کا ایندھن نہ بنتے، جہنم رسید نہ ہوتے۔ عابد اور معبود سبھی اس جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، یعنی یہ بت اور جھوٹے معبود اور ان کے جو عبادت گزار دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ پتھر کے تراشے ہوئے بے جان، بے شعور اور بے قصور بتوں کو ان کے پجاریوں کی تذلیل اور اہانت کے لیے ڈالا جائے گا۔ یعنی سوال اٹھتا ہے کہ یہ بت، پتھر کے بت، یہ تو بے جان ہیں، بے قصور ہیں، بے شعور ہیں، انہیں کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو ان کے پجاری لوگ تھے ان کی تذلیل اور اہانت کے لیے، ان کی ذلت و رسوائی کے اظہار کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ اور شدت عذاب اور شدت حزن و الم کی وجہ سے جہنمیوں کے منہ سے ایک کربناک چیخ نکلتی رہے گی، یعنی درد کی شدت کی وجہ سے ایک خوفناک چیخ نکلے گی، اور جہنم کی چنگھاڑ اور جہنمیوں کی چیخ و پکار اور شدت عذاب کی وجہ سے جہنمی کچھ بھی نہیں سن پائیں گے، چیخ و پکار کی دنیا ہوگی۔ آیت نمبر 101، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری جانب سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکے گا، یعنی جنت کا، انہیں اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 102، وہ لوگ اس کی آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے، اور جن نعمتوں کی خواہش کریں گے ان میں ہمیشگی کی زندگی گزاریں گے۔ آیت نمبر 103، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ جو دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد لوگوں کو لاحق ہوگی غمگین نہیں بنائے گی۔ یہ جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے انہیں غم میں نہیں ڈالے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہی ہے تم لوگوں کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان تینوں آیتوں میں کیا ہے؟ آیت نمبر 101 سے لے کر 103 کافروں کے بعد مومنوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازل میں نیک بختی اور نیک اعمال کے لیے توفیق مقدر کر دی تھی، انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا اور اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وہ تو جنت کے باغوں میں ہوں گے اور اپنی منچاہی چیزیں کھا پی رہے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جب میدان حشر میں جمع ہونے کے لیے دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسری بار جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ان پر اس وقت کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ فرشتے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھ کر انہیں مبارکباد پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ تمہاری خوشی کا دن ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا، آج تمہیں تمہاری نیکیوں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب آیت نمبر 98 نازل ہوئی کہ تم اور تمہارے معبود سبھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو عبداللہ بن الزبعری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نہیں کہتے ہو کہ عزیر نیک تھے، یعنی عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نیک تھے اور مریم نیک تھیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں یہ سب نیک تھے۔ تو اس نے کہا کہ فرشتے، عیسیٰ، عزیر اور مریم، ان سب کی عبادت کچھ لوگ کرتے ہیں، تو کیا یہ سبھی جہنم میں جائیں گے؟ ان کے پجاریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔
تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ نیک ہیں اور ان کی عبادت ان کی مرضی کے بغیر کی جاتی رہی وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بت کے علاوہ اگر ایسی بھی ہستیاں پائی جاتی ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، تو اگر وہ اپنی عبادت سے راضی نہیں، خوش نہیں، بلکہ منع کرنے والے تھے، تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر وہ اپنی عبادت سے راضی اور خوش تھے تو پھر انہیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہیں سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں خواہش رکھتے ہوں کہ ان کی قبروں پر بھی قبے بنیں اور لوگ انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر ان کے نام کی نظر و نیاز کریں، ان کے لیے سجدہ کریں اور عبادت کی دوسری رسمیں ادا کریں، یہ بھی پتھروں کی مورتیوں کی طرح جہنم کا ایندھن ہوں گے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے لوگوں میں سے ان کا شمار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 104، جس دن ہم آسمان کو اسی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح رجسٹر لکھی ہوئی چیزوں کو، کاغذات کو لپیٹ دیتا ہے، جس طرح ہم نے انہیں پہلی بار پیدا کیا انہیں دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم بے شک ایسا کر کے رہیں گے۔ یعنی اس آیت میں کیا ہے؟ قیامت کے جس دن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس دن یہ بھی ہوگا کہ اللہ آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح لپیٹ دے گا جس طرح کوئی لکھنے والا نوشتہ مکتوب کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کاتب کے لیے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لینا جس طرح آسان ہے، اسی طرح اللہ کے لیے بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے آسمان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ سے سمیٹ لینا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ اس دن تمام ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، سورج چاند بے نور ہو کر اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور پورا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، سب اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچ ہے اور وہ ایسا کر کے رہے گا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آیت نمبر 105، اور ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ سرزمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں زبور کا لفظ آیا ہے، زبور میں لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ زبور کا لغوی معنی ہوتا ہے کتاب۔ یہاں اس سے مراد یا تو وہ زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یا تمام آسمانی کتابیں ہیں، اور یہاں ذکر کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر میں لکھ دیا ہے۔ ذکر سے مراد یا تو وہ پند و نصیحت ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، یا لوح محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں بھی، لوح محفوظ میں بھی یہ بات لکھ دی ہے۔ کیا لکھ دی ہے؟ کہ ہمارے نیک بندے وارث ہوں گے، زمین کے وارث ہوں گے۔ زمین سے مراد کیا ہے؟ زمین سے مراد یا تو جنت ہے یا اس دنیا کی سرزمین ہے، اور نیک بندوں سے مراد یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت کے نیک لوگ ہیں، یا ہر امت کے نیک لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ جنت کے حقدار اس کے نیک بندے ہوں گے، یا یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین پر اقتدار اس کے نیک بندوں کو حاصل ہوگا۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ وہ عرب و عجم کے ممالک کو فتح کریں گے اور زمین میں اقتدار کے مالک اور حاکم بن جائیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ قیصر و کسریٰ کے جن علاقوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں مسلمان پہنچ گئے اور سارے علاقے مسلمانوں کے زیر نگی آ گئے۔ پھر جب مسلمانوں کی دینی حالت خراب ہو گئی تو پھر وہ زوال پذیر ہو گئے، اور قیامت تک جب کبھی یہ امت صلاح و تقوی کو اپنا شعار بنائے گی اور قرآن و سنت کی بنیاد پر متحد ہو جائے گی تو اللہ کا وعدہ اپنے آپ کو ضرور دہرائے گا۔
جیسا کہ سورہ نور آیت نمبر 55 میں یہ بات مذکور ہے۔ آیت نمبر 106، بے شک یہ ایک بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے عبادت گزار ہیں۔ یعنی اس آیت میں یا تو اشارہ اس سورہ میں مذکور انبیاء کرام کی خبروں اور دیگر پند و نصائح کی طرف ہے کہ یہ پیغام ہے سب کے لیے، یا قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پند و نصیحتیں یا یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو اس کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آیت نمبر 107، اور ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی جس دین کے ساتھ وہ دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں وہ جن و انس کے لیے سراپا رحمت ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت اسی کو قبول کرنے میں ہے۔ بعض اہل علم نے اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت بالکلیہ تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی ہے۔ جیسی پچھلی قومیں اور امتیں حرف غلط کی طرح سے مٹا دی جاتی رہی ہیں، اس طرح سے امت محمدیہ کو دنیا سے نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا۔ امت محمدیہ جو امت اجابت اور امت دعوت کے اعتبار سے پوری نوع انسانی پر مشتمل ہے، یعنی جو مومن ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور جو کافر ہیں وہ بھی امت ہیں۔ مومن جو ہیں وہ امت دعوت ہیں اور جو کافر ہیں وہ امت اجابت ہیں، یعنی مومن کا کام دعوت دینا ہے اور کافر کا کام قبول کرنا ہے اس دعوت کو۔ یہ دونوں ہی امت ہیں، امت محمدیہ۔ تو امت محمدیہ پر چاہے مومن ہو یا کافر ہو اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ یکبارگی دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں، جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے بد دعا نہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی کا ایک حصہ تھا۔ آپ نے مشرکین کے لیے جو بد دعائیں نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکوں پر بد دعا کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی رحمت مہدات، میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے تمام جہان والوں کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ایمان لے آیا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں رحمت تمام ہو گئی، اور جو ایمان نہیں لایا وہ دنیاوی عذاب سے محفوظ ہو گیا جو گزشتہ قوموں پر مسخ صورت، زمین کے دھس جانے اور پتھروں کی بارش کی شکل میں آتا رہا ہے۔ آیت نمبر 108، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، تو کیا تم لوگ اس کی اطاعت و بندگی کرنے والے ہو؟ آیت نمبر 109، پس اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں پورے طور پر خبر کر دی ہے، میں نے تمہیں پورے طور پر خبر کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تم سے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا وقت قریب ہے یا دور ہے۔ ان دونوں آیتوں میں آیت نمبر 108 اور 109 میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجے گئے وہ توحید باری تعالیٰ ہے، اس رحمت سے مراد توحید باری تعالیٰ ہے۔ یہی دین اسلام اور تمام ادیان سماویہ کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا لقب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ اہل مکہ سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے تم لوگ اس کے سامنے جھکو، اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر اس واضح پیغام کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے برملا کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح و آشتی کی اب کوئی صورت نہیں۔ یہ بات تم میں سے سب کو معلوم ہونی چاہیے، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے اس کا وقت قریب ہے یا دور ہے۔ اس وعدے سے مراد یا تو قیامت ہے یا اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ آیت نمبر 110، بے شک وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور جسے تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی
تم جو دین اسلام، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برملا کھلا مذاق اڑاتے ہو اور ان کی عیب جوئی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اور جو عداوت، دشمنی اور بغض و حسد اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہو، چھپائے پھرتے ہو، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے۔ نہ تمہاری ظاہری خباثت اللہ سے پوشیدہ ہے اور نہ وہ تمہارے دل میں چھپی ہوئی خباثت سے بے خبر ہے۔ یہ گویا اللہ کی جانب سے کفار مکہ کو زبردست دھمکی دی گئی۔ آیت نمبر 111، اور میں نہیں جانتا، شاید یہ مہلت تمہیں آزمانے کے لیے ہو اور اس لیے ہو کہ تم ایک وقت مقرر تک دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے عذاب الہی کا ٹل جانا تمہیں مزید آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہو، یعنی جو عذاب الہی میں تاخیر ہو رہی ہے یہ تمہارے لیے مزید آزمائش ہے، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے اللہ کی جانب سے کسی حکمت کے تقاضے کے مطابق تمہارے لیے چھوٹ اور مہلت ہے، اس لیے اس تاخیر سے، اس مہلت سے تمہیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آخری آیت آج کے درس کی اور سورہ انبیاء کی آخری آیت، آیت نمبر 112، رسول نے کہا کہ میرے رب تو حق کے مطابق فیصلہ کر دے، اور تم لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں یا میرے بارے میں بیان کرتے ہو اس پر ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں جو بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس آیت میں، یہ جو کہ سورہ انبیاء کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی ہے جو آپ نے اللہ کی جانب سے مشرکوں کے خلاف اعلان جنگ کے بعد کی تھی کہ اے میرے رب تو میرے بعد اور میری قوم کے درمیان، تو میرے اور میری قوم کے درمیان اب فیصلہ کر دے، جن کا شیوا اسلام اور مسلمانوں سے عداوت کرنا بن گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعا قبول کر لی، کفار مکہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں میدان بدر میں کاری ضرب لگوائی، بہت سے قتل کر دیے گئے اور بہت سے گرفتار کر لیے گئے۔ دعا کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے رب اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور ان کی ذات ایسی ہے جس سے تمام معاملات میں مدد مانگنی چاہیے، من جملہ ان معاملات کے کافروں کا اللہ اور رسول کے بارے میں نازیبا باتیں کرنا اور یہ کہنا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا، تو اس میں بھی اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں کہ وہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دے اور ان کے دعووں کو جھوٹا کر دکھائے۔ اس طرح سے الحمدللہ آج کے درس میں سورہ انبیاء کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گئی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اس صورت کے اندر انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کیے گئے اور ان کے اندر جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں ان سے ہمیں سبق لینے کی، ان پر عمل کرنے کی اور ان کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن کریم کی برکتوں اور اس سے متعلق سعادتوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ الحمدللہ آج کا یہ سورہ انبیاء کا سورہ مکمل ہوا۔